ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو BBC کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو انٹرویو کیا جو کہ بیسکلی پورن ایڈکٹ تھا, اور اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کی بیوی اور بچے چھوڑ کے چلے گئے اس کو, اس کے پیسے سارے چلے گئے, ہی گاٹ فائرڈ فرام ہز جاب, ہی بیکیم بیسکلی اے کمپلیٹ لوزر. ٹھیک ہے, اس کی لائف بالکل گاٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ فلش ڈاؤن دا ٹوائلٹ, بالکل لائف تباہ ہو گئی. اور وہ جو تھا نا, ہی بیکیم لائک مطلب اتنا وہ فزیکلی ویک ہو گیا, اور اس کے اندر میڈیکل پرابلمس اس میں اتنے آ گئے. اور اس نے یعنی اور اس نے پھر جب اس کا انٹرویو ہوا, اس نے کہا کہ میں سارا جو میری لائف کا جو مسئلے ہیں نا, آئی بلیم مائی ایڈکشن ٹو پورن بیکاز آف دیٹ. اینڈ ہی سیڈ کہ میری وائف بیکاز آف دیٹ مجھے چھوڑ کے چلے گئی, میرے بچوں کا میرے بارے میں اتنا برا امپریشن ہے, میں یو نو ایوری ڈے آئی واز واچنگ دس کانٹینٹ, اینڈ مائی وائف میرے کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, یہ وہ جاب سے نکل گیا, سارا کچھ مطلب بالکل ایک لائف میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل تھا. اور اس کا یہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ if I was given the opportunity to press a delete button that could destroy all the servers of the planet that contained pornographic material, kehta hai, I would crawl on a path of glass and thorns even if it kills me to press that button. یعنی یہ ایک گورا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کانٹوں پہ اور ٹوٹے کانچ پہ اور کیلوں پہ مجھے رینگ کے جانا پڑے کہ میں ایک ایسا بٹن دبا دوں جس سے دنیا کے جتنے بھی سرورز ہیں جس میں یہ پورن کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ اڑ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اور یہ مجھے پتا ہے میری جان نکل جائے گی اس میں, I will die in the process. کہتا ہے I would do it because I know what happened to me, I don't want it to happen to anybody else. تو میں اسٹارٹنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں. یعنی ایک بندہ ابھی جو فار ایگزامپل پورن دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. اور سوری, ایک جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہے, ہم نے ریلیجن کو بھی باہر رکھا ہوا ہے ڈسکشن. بالکل بالکل, we're not talking about religious element جو ہوتا ہے, یہ تو ابھی صرف نارمل آپ کی لائف کی بات ہو رہی ہے. بالکل, یہ ویسٹرن لوگوں کی بات, بالکل نارمل لوگوں کی بات کریں جو نارمل سی لائف گزار رہے ہیں, ان کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے تھرو گزرے ہیں. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا عام طور پہ بندہ کہ بھائی اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں تو اس میں کیا ہے, it's a victimless crime. There is no victim here. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو کون سا مارا پکڑ کے کیا, بٹ یو آر دا وکٹم. جو اصل میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے, بیکاز آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ آپ 10 years in the future دیکھ سکیں, 20 years in the future دیکھ سکیں. جو لوگ ایک دفعہ اس ڈرگ میں لگتے ہیں وہ پھر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. That's where the problem lies. مطلب اس ٹائم پہ نا یعنی ایڈس بھی ذرا شریف قسم کے ہوتے تھے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس شیمپو کا ایڈ ہو, یا کوئی ہیئر ریموول کریم کا ایڈ ہو, یا وہ چائے کا ایڈ ہو, ٹھیک ہے, لڑکی کو وہ ایکسپوز ضرور کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک تھنگز وچ ور کنسیڈرڈ ٹو بی یو نو اے سینس آف شرم جس میں آتی تھی نا انسان کو, اس کو بے شرمی کیسے کرنی ہے آپ نے. یعنی کس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ ابا جان کے سامنے جو ہے نا وہ ایون ہاف کرٹن میں بھی نہانا شروع کر دے, اس کے شولڈر نظر آ رہے ہوں کہ ابا جان آپ آرام سے دیکھیں میں ذرا نا شاور لے رہی ہوں. کس گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ کس گھر میں لڑکی جو ہے وہ ابا جان اور بھائی کے سامنے اپنی ٹانگوں کے بال ریموو کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ نو بڈی ناؤ سوئچز دا چینل بیکاز وی ہیو بیکم ڈی سینسٹائز, بیکاز دس از ناؤ نتھنگ. Now we're all looking for something else. This is the new normal. ہاں, this is the new normal. So اب میں یہ بات کروں گا نا, کچھ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہے, یہ پتہ نہیں کس اولڈ اسٹون ایج میں جا رہا ہے. The point is کہ ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ now these things don't matter. حالانکہ مطلب میں نے اپنے گھر میں سسٹم یہ کیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی میرا مطلب اوپر جو ہے نا پورشن میرا ہے, نیچے میرے پیرنٹس کا ہے. نیچے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ وہ جو ہے نا ان کے نیوز وغیرہ چلتا رہتا ہے. اوپر جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کیبل نہیں ہے. میں نے خود USB کنیکٹ کی ہوئی ہے. جو کانٹینٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری فیملی دیکھیں صرف وہ USB میں لگا کے یا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر کے ہم لگاتے ہیں, ادروائز نتھنگ پلیز آن دیٹ TV screen. So sometimes when you go downstairs and you look at the stuff that's happening, it is a shock, you know, like میں جس طرح مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں اعتکاف بیٹھا, تو جب اعتکاف ایسے اٹھ کے میں آیا نا تو جب گھر پہنچا تو مجھے نا ہر چیز بڑی ڈفرنٹ لگ رہی تھی. I mean I felt like I was in a different universe. بالکل یہی فیلنگ اب آتی ہے جب آپ بہت عرصے کے بعد ٹی وی دیکھو نا, اور آپ کو آپ کی نظر پڑے, کہیں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں, کہیں آپ چلے جائیں, آپ کہتے ہیں یار اچھا یہ ہو رہا ہے آج کل, دس از واٹس گوئنگ آن. اینڈ سو دیٹ کائنڈ آف گیوز یو دیٹ فیلنگ کہ یار عوام ہماری کہاں جا رہی ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل نارملائز کر دیا. جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ود ریگارڈس ٹو دا فیمنسٹ موومنٹ کے, یو نو ہم لوگ ایک طرف بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہی عورتیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں پورن انڈسٹری کے اندر اینڈ آل آف دیٹ. وی نو دیٹ مارکیٹنگ میں جو ابھی آپ نے ہاں مارکیٹنگ میں بھی عورت کو بیچ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی پروڈکٹ کیا ہے عورت بیچ رہے ہیں آپ. نا آپ دیکھو کہ جو ایک بہت بڑا, بلکہ میں کہوں گا کہ پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے نا, جو ماڈرن پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے وہ ہیو ہیفنر ہے. ہیو ہیفنر who is the owner CEO of Playboy magazine, Playboy mansion, مشہور مینشن LA میں, جہاں پہ اس نے ملٹیپل
playmates रखी हुई थी और मतलब एक lavish lifestyle, अय्याश lifestyle and a lifestyle that was envied by men. यानी एक नंबर का जिसे कहते हैं ना कि बेगैरत आदमी जिसका लाइफस्टाइल एनवियस हुआ है बिकॉज वो प्लेमेट्स रखी हुई और बुड्ढा, यानी ही वाज मतलब he died in 2017, मेरे ख्याल है तब 86-87 years का था, ठीक है, and still he was in business, right? Still he was in business. Still he had multiple girlfriends. Nobody, एक point पे उसके पास 7 girlfriends थी, यानी जो 7 steady girlfriends हैं, all living in the same house, ठीक है. उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो अलग है, वो बात ही ना करें आप. तो 7 steady girlfriends at the same time. Yet he is looked up as like the love guru or whatever you want to call him, ठीक है. अच्छा, उसके खिलाफ भी खैर एक उसकी जो जब उसकी डेथ से पहले 2-3 साल पहले जो वहां की प्लेमेट्स थी उन्होंने उसके खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी कि what actually went on and you know the whole disgusting thing that was happening there. वो खैर this is another story that you see. He was a feminist. Hugh Hefner was a feminist and he said कि मैं बिलीव करता हूं कि औरतों की जो एम्पावरमेंट है ना वो उनकी सेक्सुअल रेवोल्यूशन है, वो उनकी सेक्सुअल फ्रीडम्स है. औरत को सेक्सुअल यानी चीजों में इनकरेज किया जाए, ये एम्पावरमेंट है. बिल्कुल इसके पैरेलल में फेमिनिस्ट ऑथर्स हैं जो कि ये कहती हैं कि दिस इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. सबसे बिगेस्ट जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड वुमेन स्लेवरी है वो ये है कि औरतों को सिर्फ एक सेक्स सिंबल के तौर पर यूज किया जाए. तो अब दोनों फेमिनिस्ट हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और दोनों का आपस में एक कह रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो ये है कि उनको सेक्सुअल फ्रीडम दिया जाए, एक कह रहा है कि नहीं, दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इज नॉट व्हाट यू नो वुमेन एम्पावरमेंट इज. मसला ये है कि हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का वर्जन आ रहा है वो ह्यू हेफनर वाला आ रहा है. हमें यहाँ कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा तुम कपड़े उतारोगी ना उतने ज्यादा तुम आजाद हो जाओगी. कपड़े उतारना इज सिंबल ऑफ फ्रीडम. और फिर देखिए कि वो वेयर इट लीड्स टू. It leads to that same Hugh Hefner mentality जहां पे लड़कियां जो है वो ग्लिट्स एंड ग्लैमर दे के याद हो जाती हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, बट इन द एंड देयर लाइव्स आर गॉन, देयर लाइव्स आर रूइंड. वो जो उनकी कहानियां पढ़े आप, एक उसी की एक वो थी गर्लफ्रेंड थी, उसकी किताब का नाम था Into the Rabbit Hole, and when you read it you find के the events are shocking. मतलब जो उसके अंदर जो उसने बताया कि actually what was going on in Playboy Mansion, दूर से लगता था कि पता नहीं क्या ये कोई लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, अंदर से it was complete exploitation of women. So this is what the porn industry is all about. और ये बंदा जो है he is the godfather of the porn industry. और जिस तरह वो होता है ना कि हमारे दीन में हमें ये बात पता है कि जो बंदा भी बुराई शुरू करता है उसके बाद आने वाले सारे यानी उसका ब्लेम भी इसके सर पे जाएगा. तो ह्यू हेफनर जो है ना वो इस वक्त अपनी कब्र में जो अजाब सह रहा होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है. लेकिन बड़ी अजीब सी लड़ाई है, आप जो दोनों फेमिनिस्ट आपने ग्रुप्स बताए हैं, तो इनमें से ज्यादा मतलब बैकिंग किसकी है? अगर हम एकेडमी किसी की भी नहीं है, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट की अपनी कोई बैकिंग नहीं है. तो बिकॉज दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, दैट्स व्हाई दे कैन कीप फाइटिंग विद वन अनदर, बिकॉज हर किसी का फिनोमेना अपना अपना है. आप अगर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को देखते हैं, कंपेयर टू द सेकंड वेव फेमिनिज्म, कंपेयर सेकंड वेव टू थर्ड वेव, फिलॉसफियां बदलती गई हैं और इसीलिए इनके बीच में आपस में बहुत सीरियस मसले हैं आपस में. तो फेमिनिस्ट आपस में सारे अंदर भी सेक्ट्स बने हुए हैं, इसका मतलब बिल्कुल है सेक्स, और ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ है. अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो एक मूवमेंट कहती है कि मेन एंड वुमेन के अंदर डिफरेंसेस हैं, बट वी शुड यू नो एक्सपेक्ट देम, यू नो उनको ट्रीटमेंट सेम मिलना चाहिए. एक कहते हैं डिफरेंसेस ही कोई नहीं है, वो मसला ही खत्म हो गया. तो वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो उनके पीछे पड़ गई कि भाई अगर डिफरेंसेस नहीं है तो फिर हमने किस खाते में अपना सेक्स चेंज किया. तो फिर तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देख लेने चाहिए ना, कि जो दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी है उसके मुताबिक अगर माशरे में खवातीन चल रही हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. जैसे आप ये बता रहे हैं कि वो जो प्ले बॉय वाला मेंशन का सारा वो है, उसमें खवातीन कहाँ एंड अप कर रही हैं? डिप्रेशन में और एक मिजरेबल लाइफ में. तो मेरे ख्याल से और देखें ह्यू हेफनर एक भेड़िया था, ठीक है ना, भेड़िया कह रहा है कि बकरियों की आजादी जो है ना वो मेरे पेट में है. समझ आ रही मेरी बात? ह्यू हेफनर कह रहा है बकरियों की आजादी कहाँ है? मेरे पेट में. तो बकरियां कहें कि जी हाँ जी हमें आजादी मिल गई है. ये ह्यू हेफनर का फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है. ह्यू हेफनर ओपन फेमिनिस्ट था और वो कहता था कि अगर आपको टोटल लिबरेशन चाहिए ना, आप मेरे मेंशन में रहे आके. एंड वो खवातीन बताती हैं, मेरी बात ना माने, आप इनकी किताबें पढ़ें, वो कहती हैं कि हमें मिनिमम यानी पैसों पे रखा हुआ था, हमें कोई काम करने की इजाजत नहीं थी, हम घर में लिटरली एज स्लेव्स रह रहे थे, और जो हमारे साथ होता था वी वर डिसगस्टेड बाय द होल थिंग बट वी हैड टू प्ले अलोंग बिकॉज यू नो हम लोग अपना करियर बनाना चाहते थे. कहती ऑल द गर्ल्स आउट देयर, ये जो एक जिसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने इसके ऊपर किताब लिखी है, शी वाज 22, he was 76 at the time when they became girlfriend boyfriend, and she was his girlfriend till the मतलब 2 years before he died तक वो उसकी गर्लफ्रेंड थी.
یعنی 76 to 70 تقریباً آپ کہہ لیں کہ مطلب 85-84 تک جو تھی نا یہ اس کی گرل فرینڈ تھی. اور سوچیں کہ کہتی ہے میں 22 سال کی لڑکی تھی, میں وہاں پہ مینشن میں آئی, میں اپنا کریئر بنانا چاہ رہی تھی, اینڈ دس از واٹ ہیپن. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو ایک گلوریفیکیشن کریٹ کی جاتی ہے, اصل میں یہ وہی بات ہے کہ دور سے بڑا فیسنیٹنگ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے نہیں. لیکن ایک طرف یہ کپڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے کہ کپڑے اتارو, عورت کو جو ہے وہ ننگا کرو, لیکن دوسری طرف وہ پیٹریارکی کے بارے میں اتنا زیادہ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی تو سلیوز کے طور پہ خواتین دکھائی جاتی ہیں, تو پھر دونوں میں کانفلکٹ نہیں ہے. بالکل ہے, کسی بندے سے ہو رہی ہے, چاہے آپ سیلف پلیئر کی طرف جا رہے ہیں, جو اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے, اٹ از انکلوڈیڈ ان پورن. سو آج کل جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, فار ایگزامپل بہت سارے یوٹیوبرز بھی ہیں, لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ وہ ایک لڑکی کو فلیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکی کو لے کے آتے ہیں, وہ لڑکی نیکڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیکڈ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ لباس بہت مختصر ہے, انتہائی مختصر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا یعنی کلاسکلی دیکھا جائے تو یہ پورن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, لیکن یار دس از ناٹ پورن, دس از PG-15, رائٹ, یا اس کو PG-13 کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مے بی یہ اس کا کانٹینٹ ہوگا, مے بی وہ سیکشول انوینڈوز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈبل میننگ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ اللہ معاف کرے اب پاکستانی شوز میں بھی ہو رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو شوز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی شوز بھی ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ڈبل میننگ والی اسٹیٹمنٹس بول رہے ہوتے ہیں. یہ پورن میں نہیں آتا. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو سیکشولی ایکسائٹ کر رہی ہے, اس طرف لے کے جا رہی ہے, آپ کے وہ کیمیکل پروسیس شروع ہو رہا ہے, اور یہ مت کہیں کہ نہیں ہوتا یار تم زیادہ وہ بن رہے ہو, اس سے یہ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ ٹرمز جو ہیں چینج کر لیے ہیں, ہم نے ڈیفینیشنز چینج کر لی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس کا مسئلہ نہیں ہو رہا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, ورنہ مسئلہ تو ہوتا ہے. یا اس کا ایک اور یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اس نہج کو کراس کر چکے ہیں جدھر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا. دس از ویری کلیئر. آپ اپنے پرائیویسی میں یہ سب کام کرتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر ٹالرنٹ انف. جی جی, you want more dose. اب آپ کو یہ مطلب وہی بات ہے نا, آپ کسی بدبودار جگہ میں چلے جائیں تو آفٹر وائل آپ کو بدبو نہیں فیل ہوتی. آپ جب ایک چیز میں بہت زیادہ آگے چلے گئے تو پھر پچھلا والا آپ کو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی پیپل ہو آر ایڈکٹڈ ٹو, لائک فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ جس کو سافٹ پورن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک لیول پہ ہوتے ہیں. اب ان کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈوز کے لیے ذرا اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو بھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوا سافٹ پہ, وہ اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. بالکل. بٹ جو اوپر کے لیول پہ گیا ہوا ہے نا, یہ پھر اور اوپر جاتا ہے, اور اوپر جاتا ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ these people become sexually deviant. ٹھیک ہے, sexual deviancy کریٹ ہوتی ہے, اینڈ اس sexual deviances میں بیسکلی آل ہیل بریکس لوس. اور وہ جو پھر چیز ہے نا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نہیں رہتا, بالکل, جہاں پہ یو آر نو لانگر اے نارمل ہیومن بینگ اینی مور. آپ کا اتنا زیادہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کرپٹ کر لیا نا, آپ نے وہ جو پاتھس کی بات کی ہے کہ آپ کے برین میں پاتھس بن جاتے ہیں, وہ پاتھس اتنے انگریڈ ہوں گے کہ اب یہ جو چیز تھی نا جو نارمل تھی, وہ اب آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. اور اب آپ جو ہے نا وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہو, پھر اس کا اینڈ نہیں. اور پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, بیکاز اس کو لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم کمپلیٹ سوشل ریک, میرا جو نفس ہے نا وہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے, میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر رہا. امی ابو سے چھپا لیں گے, لیکن بیسکلی نا آپ کا جو نیٹ ورک پرووائڈر ہے نا, وہ آپ کا سارا کھاتا کھول سکتا ہے کہ جی آپ اس تاریخ کو اتنے بجے اس جگہ پہ گئے تھے, ایون اف یو ڈیلیٹ یور ہسٹری, ایون اف یو, یعنی دس از آل دیٹ انفارمیشن از ریکارڈڈ. اف یو آر آن لائن, believe me, یعنی your information can be tracked out. اور I think یہ کسی کو اگر بتانا ہونا تو میں کہتا ہوں دیکھو یار, اگر میں اس کو پیورلی نان مولوی پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت دیکھیں اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر بنوں گا پاکستان کا, ٹھیک ہے, آپ کا ڈیٹا نکالنا کتنا مشکل کام ہے. آپ ابھی بننے جا رہے ہیں نا, تو اگر آپ کا سرچ ہسٹری کھولی جائے, جو کہ آپ سے پتہ لگایا جائے کہ بندہ کہاں رہتا تھا, اس کا نیٹ ورک پرووائڈر کون تھا, اچھا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, وہ سارا ڈیٹا باہر نکل سکتا ہے. اینڈ اس کے لیے یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. میرا خود آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ ہے, آئی نو یہ کام کیسے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یو آر ناٹ انونیمس ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا وہ اپنا انونیمس نک نیم آپ نے بنا دیا, لیڈی کلر 1 2 3, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ سمجھتے جی میں انونیمس ہوں, رائٹ, بٹ یو آر ناٹ انونیمس ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, جس زمین پہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں نا وہ زمین بھی گواہ ہے. اور آپ اپنا نک نیم جو مرضی رکھ دیں, ٹھیک ہے, اللہ نوز ہو یو آر ریگارڈلیس آف ہاؤ انونیمس یو وانٹ ٹو بی. آپ کے اپنے اعضاء بھی یہ آپ کے خلاف بولیں گے. 90% آف the people in this world watch or they encounter pornography content and 10% are lying. اچھا, and this is huge. and this is huge. میں دیکھ رہا تھا برٹش بورڈ آف فلم کلاسیفیکیشن کا ایک 2020 کا ایک ریسرچ اسٹیٹسٹکس تھے
11 to 13 years تک کی ایج کا ایک لڑکا یا لڑکی, لڑکیوں میں ٹرینڈز کم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کی وجوہات جس وقت ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو وجوہات, یہ جو میں کووڈ کا بھی ذکر کیا, میں کیونکہ وجوہات کی طرف ابھی لے کے آتا ہوں. 11 to 13 years, 51% of the population of 11 to 13 years old are into this. صحیح بات ہے. 66% of the people who are 14 to 15 years old are exposed to this. And 79% of the people of the age 16 to 17 years old. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ 11 ایئرز اولڈ کے جو بچے ہیں نا, ان کی بھی بہت زیادہ پرسنٹیج وہ ہے جو آن لائن کوئی بھی کانٹینٹ دیکھ رہے تھے اور سیکشول امیجز آئے اور دے فائنڈلی مطلب اس میں پڑ گئے. بالکل, they ended up in this. They never wanted this. جو ڈاکومنٹری ہے نا سوشل ڈائلیما کے نام سے, بہت اچھی, ہائیلی ریکمینڈیڈ. اس میں بچے جو ہے وہ 7-8 ایئرس کے بچے جو ہے نا, ابھی تو آپ نے 10 کی بات کی ہے, یعنی 7-8 ایئرس کے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہیں. سو آئی ریمبر ون ٹائم میں یہ کہیں پہ ٹاک دے رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک مدر نے جو ہے نا کہا کہ بڑا مطلب ناراض ہوئی کہ یہ ٹاپک آپ نے کیوں چنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس لیے بیکاز یہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے بچے مطلب کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ ہی کا مسئلہ ہے. تو نے کہا نہیں, یہ ابھی یہ ان کی ایج نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے کہا آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ انہوں نے کہا 11 سال کا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا بچہ اس ٹرم سے اویئر ہے یا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے بچے کسی ببل میں رہتے ہیں, ایسی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایڈکشن ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از مور ایڈکٹیو دین کوکین. فار دا سول ریزن کہ یعنی لک ایٹ دی ایز آف ایکسیس, یعنی کتنے آرام سے. دیکھیں آپ اگر پرانے وقتوں میں نا, یا چلے آج کے زمانے میں بھی کسی نے اگر چرس لینے بھی جانا ہے یا کسی نے کوکین لینے جانا ہے, اس کو محنت کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا کسی بندے کے پاس, پھر اس کو اپنا منہ دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو کہے گا وہ, اور اگر تم یعنی آپ کے ابا جان کو وہ جانتا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یار عجیب بندے ہو تم, کیا مجھ سے تم جو ہے نا لینے کے لیے آئے. لیکن یو کین ڈو دس انونیمسلی. پیسے بھی چاہیے اس کے لیے, کوکین کے لیے پیسے آپ کو پیسے بہت چاہیے. یہ آپ کو فری میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایز آف ایکسیس آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ, اگر آپ گھر میں کوئی بچہ نشہ کرتا ہے نا, کوئی ٹین ایجر نشہ کرتا ہے, ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے اس کے کمرے میں سے اسمیل آ رہی ہے, اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. پورن ایڈکٹ کے نا ماتھے بھی نہیں لکھا ہوتا کہ ہم پورن ایڈکٹ, ٹھیک ہے. پورن ایڈکٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی سمٹمز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ دس گائے اور دس گرل از ایڈکٹڈ ٹو پورن. So this is why it is so dangerous because it goes completely undetected. And اکثر اوقات پیرنٹس کو تب پتہ چلتا ہے جب بچہ جو ہے یا وہ رنگ ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں, یا کسی اور نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ہیویلی اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے, اور اب جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس کی طرف, زنا کی طرف اور بھی برے کاموں کی طرف جا رہا ہے. This is why Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran he says, you know, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, do not go near zina. اینڈ اس کے پیچھے حکمت یہ کہ دیکھو گناہ یعنی زنا کرنا تو بھی دور کی بات ہے نا, ابھی تو زنا بھی نہیں پہنچے آپ, لیکن all the steps that are leading towards it are also haram likewise. بالکل, یعنی یہ نہیں کہ آپ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ پورن دیکھ رہے ہیں تو آپ کہ چلو میں زنا تو نہیں کر رہا نا کسی کے ساتھ. نو, دس از آلسو a command from Allah subhanahu wa ta'ala کہ آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا. اور اس کی حکمت ہے نا, جتنا آپ گناہ کے ایکچوئل ایکٹیویٹی کے قریب جاتے ہیں اتنا پل بیک کرنا مشکل. میں بہت زیادہ غمزدہ بھی ہوتا ہوں, اور کسی حد تک ہم سارے اس کا کسی حد تک شکار ہیں. آج کل آپ لوگ جو فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا, whenever I counsel a case, تو first of all I cut off all the supplies of that person's consumption. Consumption کو ڈیفائن کریں. Consumption دو قسم کی, ایک آپ کی فوڈ ہے جو آپ کھا رہے ہیں, اور دوسری آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے. یہ دونوں کنزمپشن ہے. ہاں یہ بڑا دوسرا. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یور مائنڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک پراپرلی. فوڈ کے اندر لیٹ می بریک دس, اینڈ ٹرسٹ می مینی آؤٹ دیئر ہیو ناٹ ہرڈ اباؤٹ اٹ, اینڈ ونس یو نو اباؤٹ اٹ گو سرچ گوگل اٹ اینڈ یو ول نو اٹ. جی ایم اوز کا کانسیپٹ ہے, جینیٹکلی میوٹنٹ یا ماڈیفائڈ آبجیکٹس ہیں. آپ لوگوں کے میجر انگریڈینٹس جو کھانے کے, آپ کے ٹن ڈائٹ ہے, آپ کی فاسٹ فوڈ ہے, آپ کی آرگینک فوڈ ہے, یو کال اٹ اینی تھنگ. آپ کے فوڈ کے اوپر نا کوڈز ہوتے ہیں. آرگینک میں بھی اب تو آرگینک میں بھی, جی 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 جی, یہ میں بھی اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کے جی ایم او سے آپ کا ہارمونل امبیلنس کریٹ کیا جاتا ہے.
جس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا جوان جلدی ہو جاتے ہیں, آج کل جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, آج کل ان کے ہارمونز تیز ہیں. ہارمونز تیز نہیں ہے, ہارمونز کو تیز کیا جا رہا ہے. یو آر گیٹنگ ڈائٹس جس کے اندر جو آپ کی ڈائٹ کا میجر پورشن ہے, ہم چکن کھاتے ہیں مثال کے طور پہ, ایک چکن کی بات کرتا ہوں میں, ایک شیور چکن جو ہے وہ جس ڈائٹ کے اوپر بنتا ہے, اٹ گیٹس ریڈی فار نیکسٹ بریڈنگ اینڈ اسٹف ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم, اور وہ چیز آپ کے اندر انڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. جب وہ آپ کے اندر انڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر ایک ہارمونل امبیلنس کو کریٹ کرتی ہے, اور جب آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ بوٹیاں چھوڑ نہیں سکتے. آپ کے سامنے بہترین سے بہترین میں سبزی لا کے رکھوں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے کھا لوں گا اچھی ہے, بٹ آپ کے سامنے میں گھسا پٹا مامو برگر کا زنگر برگر لا کے رکھوں, ٹرسٹ می یو وونٹ لیو اٹ, یو ول پریفر اٹ. دس از یور برین ٹیلنگ یو کہ اٹ از این ایڈکشن. یو وانٹ دیٹ ڈوپامین رش اینڈ یو وانٹ ٹو کیپ اٹ کمنگ. پہلا ہو گیا فوڈ. دوسری چیز ہے انٹرٹینمنٹ. دا ورسٹ اینڈ دا موسٹ ڈینجرس فارم آف pornographic content is the one that is written. Reason being, جب آپ پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ اس سارے انفارمیشن اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں جس سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. آپ 18 سال کے ہیں تو 18 سال میں آپ نے جتنا کچھ سیکھا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ انگریزی تھا تو آپ انگریزی خیالات کے ساتھ امیجن کریں گے چیزیں. اگر آپ بالی ووڈ دیکھتے ہوئے بڑے ہیں تو آپ کے دماغ میں ویسی ٹیونز پیچھے چل رہی ہوں گی. جب whenever you listen to this, تو entertainment and food, these two things are the major reasons. This is a scripted scene یار. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے جی porn is glamorous. ایک بہت بڑی myth ہے, کیونکہ that person Donnie Pauling he says کہ I have a career of 9 years and there was no single movie which was shot without in a single go. اور اس کے بعد وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ what it ends up with are the faded eyes and shocked minds. اور ایک اور myth, 10 myths ہیں یہ, ایک اور myth یہ میں آپ کو بالکل ہائی لائٹ بتا رہا ہوں جو آج کل ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ, جنہیں سمجھ نہیں آتی, جن کے دماغ میں یہ ون لائنر شیطان نے بھرے ہیں, اور یہ ان کی سوسائٹی سے بھی فیڈ ہوتا ہے, یہ ان کی کنزمپشن ہیبٹ سے بھی فیڈ ہوتا ہے, یہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں اس سے بھی فیڈ ہوتا ہے. اصل میں میڈیا میں جس طرح گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا. بالکل. اچھا اب میں ذرا ٹاپک کو تھوڑا سا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ یہ جو کازز وغیرہ پہ کافی بات کر لی. بالکل بالکل. آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا مین کور آف دا میٹر انشاءاللہ, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے وی آر آل سنرز, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر جو ہے نا ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بیسٹ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی ہمارے جو سننے والے لسنرز اینڈ ویورز ہیں وہ اگر اس ایڈکشن سے گزر رہے ہیں یا ان کے فیملی فرینڈز لوڈ ونز گزر رہے ہیں, تو وہ کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں یا وہ کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ان آرڈر ٹو بیٹل دس. بیکاز اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصل میٹ کی طرف پہنچے نا, کیونکہ اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے سو ہاؤ ٹو ایکچولی گو اباؤٹ اٹ. تو میں پہلا ٹپ تو میں دے دیتا ہوں, وہ یہ کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکنالج دیٹ یو آر گوئنگ تھرو دس مسئلہ. یعنی پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ ایکنالج کریں, اور بینگ مسلمز ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف ریچ آؤٹ کرو. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلح پہ ہی بیٹھے ہیں اور اب آپ وضو کر کے اور وہ چلیں, آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں نا, آپ بستر میں لیٹے لیٹے اللہ کو پکار لیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, یا اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, یا اللہ میں اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں, میں اپنے ریلیشن شپ کو حیا والے بناؤں, اور میں صحیح طریقے سے نکاح کر کے شادی کر کے اپنا جو بھی مطلب معاملہ ہے اس کو افیئر کو سارٹ آؤٹ کروں. یا اللہ پلیز میک دیٹ پاتھ ایزی فار می, help me overcome this addiction. We need to have first and foremost a dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ ایز مسلم سے کہتے ہیں, اور یہ نارملی جب آپ ویسٹرن آتھرز کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات مس کر جاتے ہیں, مطلب وہ ویسٹرن آتھر کہے گا یہ کر لو وہ کر لو, وہ چیزیں بھی ہم بات کریں گے ابھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایز مسلم ہمیں سب سے پہلے اللہ کو ریچ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ محبت کرتا ہے اس گناہگار سے جو توبہ کر لیتا ہے. تو دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں, بٹ اف یو
seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, indeed you become a beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی کل آپ گناہ کر رہے تھے, آج آپ اللہ کے محبوب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے گناہ چھوڑ دیا, ترک کر دیا اس کو, اور اب آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. تو اب now no one can judge you کہ نہیں تم تو فلاں تھے, تم کہاں تھے. بھائی we all make mistakes, but the thing is you have to move on. گرتا ہر انسان ہے, لیکن کھڑا دوبارہ سے کوئی ہو جائے, دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا, دوبارہ سے اس یعنی ہمت کے ساتھ آگے جانا کہ میں اب آگے موو کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے پاسٹ کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں, اب میں ایک نیا انسان بن رہا ہوں. I'm starting new, I'm starting fresh. This is very important. So میں سمجھتا ہوں کہ that's the first step that we need to take in order to start battling pornography addiction. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں نا سورۃ طلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ابھی یہ ڈسکشن میں ہے نا پورنوگرافی والا مسئلہ جو ایڈکشن ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حل بتا دیا ہے کہ آپ اس میں سے باہر کیسے آ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ حل بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر لے بندہ, اگر وہی آپ والی بات کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ بنا دے گا. بے شک وہاں سے رستہ بنا دے گا جہاں رستہ ہوگا نہیں, لیکن بنا دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بہت خوبصورت بات ہے علی بھی. اس کے اندر نا ایک میں آیت کوٹ کر دوں, میں نے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. وہ لوگ یعنی مومنون کی بات ہو رہی ہے, جو کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. سوائے اپنی وائفز کے, یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو سیف گارڈ کرتے ہیں, ایکسیپٹ اگر ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اپنی ازواج کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ جو اس سے ٹرانسگریس کرے گا نا, جو اس سے آگے تجاوز کرے گا, وہ ٹرانسگریسر ہوں گے. اس کی یعنی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یو آر اونلی سپوز ٹو ہیو ریلیشن شپ ود یور اسپاؤسز. اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کا جو آپ کا ریلیشن شپ ہے نا, چاہے وہ ہم کہتے ہیں کہ میسٹربیشن کی فارم میں ہے یا وہ کسی اور فارم میں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کیا بیان کر رہے ہیں, کہ ایک کوالٹی جو ہے, ایک صفت جو ہے مومنین کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا ناؤ ایک تو ہم نے چلو یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کرنا, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بردرز اور سسٹرز مائٹ بی گوئنگ تھرو دس, ان کو ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ؟ میرے خیال ہے پریکٹیکل میجرز لینے چاہیے. اپنے آپ کو جو ہوتا ہے نا وہ اکیلے رہنا, صحیح, ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں آئیڈل مائنڈ از دی ڈیولز ورک شاپ. بالکل. تو اپنے آپ کو انگیج کرنا فزیکل ایکٹیویٹیز میں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا. ویسے میں نے ایسے جتنے سوالات ہیں نا ان کا آنسر اپنے دماغ میں جو ہمیشہ پایا ہے پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ, وہ یہی ہے کہ اچھی کمپنی. صحیح, کمپنی جو ہے نا, اب میں کہتا ہوں جتنے سے زیادہ برے بھی ہو جائیں, دنیا کے ورسٹ انسان بن جائیں, اگر آپ کو اچھی کمپنی میں رکھ دیا جائے نا درمیان میں, ٹھیک ہے, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ٹھیک ہے, جسٹ اسٹے دیئر پیشنس کے ساتھ, بٹ ایونچولی آپ بھی ایسے اچھی کمپنی اگر نہ ہو تو کیا کریں, ڈھونڈیں کہیں سے. دیکھیں یہ جو سیم انٹرنیٹ ہے نا جس پہ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, سیم انٹرنیٹ پہ آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اول پرائیورٹی تو میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ سے بندہ دور چلا جائے, کیونکہ دیٹ آل اسٹف از ون کلک اوے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے تو ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. عاشر یہ بتائیں, مطلب از اٹ یعنی wise to talk to someone about it, یعنی اگر آپ ایک ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ you're addicted to porn, is it wise کہ کسی کے ساتھ بات کی جائے یا پورے محلے کو بتایا جائے یا کیا کیا جائے؟ ابھی سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا, اسے اکنالج کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. جب آپ اکنالج کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کا برین اس چیز پہ راضی ہوگا کہ آپ اب ولنگ ہیں اس سے باہر جانے کے لیے. اینڈ وین یو آر willing to the level of desperation کہ I want to get rid of this, وہ دو کیسز میں ہوتا, either you are motivated enough یا you are destroyed enough. زیادہ تر کیسز جو میں نے دیکھے ہیں, جو کاؤنسلنگ کے کیسز بھی دیکھے ہیں, people reach out to us when their self esteem is, they are done with it. When they are done with it, تب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں. جبکہ سائنٹیفکلی پروون ہے یہ چیز کہ 99% of the times if you are encountering this addiction, you are not going to get rid of it unless you define a person who is your accountability partner. For any addiction, primarily for this addiction, accountability partner ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہ کون ہو؟ یہ نہ ہو کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کے جو ہے نا وہ آگے وہ آپ سے آگے, اور وہ آپ کو کہ یار بس یہ یار کچھ نہیں ہوتا یار, یہ آپ کی سوسائٹی والا پوائنٹ, آپ کی کمپنی والا پوائنٹ از ویری ویلڈ. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں, ایک اکنالجمنٹ آ گئی اللہ سے, ایک تو سچی توبہ کی
اور اس کے بعد آپ جس وقت اب ولنگ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد فائنڈ اے پرسن جو اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ ہی از اے پائس پرسن فرسٹ, اور دوسرا ہی از اے بٹ وائز پرسن, ہی از ان کیپیسٹی ٹو گائیڈ یو. کیونکہ اف اے پرسن ہمسیلف نیڈز ہیلپ, سو میرے خیال میں اس کے پاس جانے, اگر آپ ولنگ ہے نا تو پھر آپ اپنے آپ اندر جھانکیں ایک دفعہ دوبارہ کے رمان میں کہ آپ ولنگ ہیں یا نہیں. ورنہ تو پھر وہ نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ایسا بندہ ڈھونڈے جو کہ واقعی میں وائز ہو, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک پائس بندہ ہو تاکہ آپ کو بالکل اس سے نکلنے میں ہیلپ کر سکے. ہاں جی, اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اسے پتا ہوتا ہے اندر سے کہ وہ کتنے سچ میں اس وقت کتنی سچی توبہ اس نے کی ہے, یہ توبہ کیا رمضان کے دنوں میں رہے گی یا اس کے بعد بھی چلتی رہے گی, یا یہ کس طرح کی چیزیں, انسان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے ہی جو دوست ہوتے ہیں انہی میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, انہی میں شیئر کر رہے اور وہ پھر ان کو انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا, بلکہ وہ آپ کو سپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ تھوڑی دیر کے لیے احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا وہ اس کو مار دیتے ہیں. اب اس کے اندر وہ جو بیٹل والا کانسیپٹ تھا نا, میں اگر میں نے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ورک شاپس یا کچھ اس طرح کے پرائیویٹ, کیونکہ دس از اے پرابلم وین آئی اسٹارٹیڈ اباؤٹ اٹ, تو دس واز ناٹ دس پبلک, تو وہ کچھ پرائیویٹ جو ورک شاپس ٹائپ چیزیں تھیں یا کچھ سیشنز تھے, تو اس کے اندر میں اس کو جس وقت لے کے چلتا ہوں نا, تو سب سے پہلے میں انہیں ایک احساس دلاتا ہوں, اکنالجمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ اوکے وی آر ولنگ ٹو ڈو دس. اس کے بعد میں انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب the remote is in your hands and in your control. There are two wolves in your mind. One is the one who is right and one is the wrong one. ٹھیک ہے, دو, which one wins? یہ کون بنے گا کروڑ پتی آج کے سیشن کا سوال ہے. The one you feed. Very important. If you keep on feeding it, besides the fact you are willing to do it, this is not going anywhere, sir. اچھا, اس کے بعد جب میں آگے انہیں تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں تو انہیں میں بتاتا ہوں کہ دس از اے بیٹل اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ. اور جب بھی آپ کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو یا تو آپ ساری کشتیاں جلا کے جاتے ہیں, پہلی چیز. سو دا فرسٹ ٹائم وین یو ریلیپس, تو انسان کے دل میں نا یہ قدرتی طور پہ ایک گلٹ انڈیوس ہوتا. That is the moment for the brothers and sisters who are involved in this, that is the moment, go for it. جو آپ کا دماغ اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ اب میں تباہ کر دوں, برباد کر دوں, اپنے فون کو لاک کر دوں, پھینک دوں, جو دل کر رہا ہے, do it. This is the moment that will define you, firstly. اس کے بعد اب 3 قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں جب آپ جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ فور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, پھر آپ بفور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, پھر آپ فور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, اور پھر آپ ان دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ بفور دا بیٹل کی بات کریں نا, تو ایک انسان جنگ میں جانے سے پہلے کچھ کنسسٹنٹ ہوگا, اپنی ایک اسٹرینتھ بلڈنگ کر رہا ہوگا, اور ان چیزوں سے دور رہے گا جن کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا ہے, یا ایسی چیزیں خوراک ایسی کھائے گا, یا ایسی ویٹ لفٹنگ کرے گا. یہ جنرل چیزیں ہیں جو ایک بیٹل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. دس ایڈکشن از ٹرسٹ می اے بیٹل فار یو, فار اینی پرسن. اور یہ آپ پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہے. اس کے بعد when you are going for the battle, so meanwhile you have to sharpen your weapons and you have to wear your armor. 2 چیزیں. ان ساری چیزوں کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بٹ once brothers and sisters who are out there and if they are noting this down, this will be very much helpful for them, کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا یہ برین کام ہی نہیں کر رہا جس نے ڈیسیژن لینا ہے. اور جس وقت آپ اس گلٹ سے نکل آئیں گے, you will not be able to get back. اور اس کے بعد وہ وعدے, وہ قسمیں جو کھائی تھی سب جھوٹی تھی. یہ سب سے بڑا اس کا المیہ ہے. اچھا, جو تیسری چیز ہے, ان دا بیٹل آپ کیا کرتے ہیں, یو بلیو ان یور سیلف اینڈ یو اسٹے آن دا پاتھ یو ہیو ڈیفائنڈ وین یو آر ان سینسز. کیونکہ جب آپ اس میں آگے جب بیٹل میں ہیں تو آپ سینسز میں نہیں ہیں. خوف کے عالم میں آپ کی ساری سینسز بہت پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. خوف کے عالم میں اگر آپ کو کوئی پیار سے آ کے دوست, مثال کے طور پہ ایک بندہ جنگ لڑ رہا ہے اور پیچھے سے آ کے کوئی اسے ٹیپ آن دا شولڈر بھی کرے گا نا, تو اس کی طرف تلوار سے ہی موو کرے گا. تو دا پوائنٹ از یہ ساری چیزیں. اب ان کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہے کہ جس وقت آپ بفور دا بیٹل ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ڈوپامین ہے,
آپ کے دماغ کو ایک ڈوپامن رش چاہیے ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں وہ کیمیکلز, یو نیڈ دیٹ کیمیکلز, اور جب وہ کیمیکلز آپ کو ملتے رہیں گے, ایدر فوڈ, ایدر انٹرٹینمنٹ, ایدر اینی تھنگ ایلس. ہر بندے کے دس از اے کیریکٹر جس کا منہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کردار لازمی ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. کسی کے لیے وہ گانے ہو سکتے ہیں, یہ بیسیکلی ٹریگرز ہوتے ہیں آپ کے. کسی کے لیے کچھ سینٹس ہو سکتی ہیں, کسی کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے جس وقت بھی when I start counseling a person, I tell him, okay, tell me your routine, tell me your consumption habits, and tell me where do you stay most of the time in your house. اور اس کی وہ پوری پوزیشننگ کو آپ چینج کرتے ہیں تاکہ اس کے دماغ کی وائرنگ, ری وائرنگ ہو, نیورو پلاسٹیسٹی کام آئے. جو کام وہ پہلے کر رہا تھا when he was falling into the trap, falling into this hunch, وہی کام کرنا ہے لیکن in the opposite direction. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چیزیں اس کے سامنے چینج ہوتی ہیں, اس کے پیٹرنز ڈسرپٹ کرتے ہیں آپ. مثال کے طور پہ اگر اس کا اچھا سونے سے ایک اچھی روٹین, I have seen, as per my observation, for the cases I have counseled till now from the platform of You Matter, none of the person who was experiencing porn addiction was on the right routine. He was not waking up in the morning. He was not having proper 3 meals or 2 meals a day. He was not having any physical sports. He was not having a proper entertainment. He was not having a proper time, but he was bored. For sure. This was a common trait. So boredom leads you to this. تو اسے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. Being alone and boredom. دو چیزیں. میں ذرا سمرائز اگر کر دوں وہ یہ کہ ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو علی بھائی بھی کہتے ہیں کہ آئیڈل مائنڈ از دی ڈیولز ورک شاپ. سو اپنے آپ کو اس کا حل یہ ہوگا کہ کیپ یور سیلف بزی ود ایکٹیویٹیز وچ آر پروڈکٹیو. کوئی بھی ہیلدی اسپورٹ آپ کھیلیں, کوئی بھی پاس ٹائم رکھیں, گو آؤٹ, ٹھیک ہے, آپ نیچر میں جائیں, ولڈرنس میں جائیں, موٹر سائیکل چلائیں, ٹھیک ہے, ہماری طرح. So come up with some good, اب آپ وہ کہتے ہیں نا ہائکنگ اینڈ کیا بائکنگ, یہ حکمت ہے. تو یہ نہیں کہ چیلنج ہے نا کہ یوتھ میں کیا ہوتا ہے ہائکنگ اور بائکنگ, تو اس کی حکمت سمجھے خود ہی. آپ نے اپنا جواب خود ہی دے دیا. سو if you are engaged in these type of things تو automatically آپ کو ڈوپامین کہیں اور سے مل رہا ہوتا ہے, اچھی فلو میں مل رہا ہوتا ہے, اور اوور ڈوز نہیں آپ کر رہے ہوتے, اور آپ کو بڑا ایک اسٹڈی ملتا ہے. اسی طرح سے if you go out with your family, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو پازیٹیو ڈوپامین مل رہا ہوتا ہے, بٹ وہ دیٹ از ان لمیٹڈ پورشنز, ناٹ اے ہائی اوور ڈوز نہیں مل رہا ہوتا آپ کو. سو وہ آپ کو چاہیے بھی ہوتا ہے, آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. سو یہ ہے ہیلدی ایکٹیویٹیز. ایک جو میں نے آپ کی چیزیں نکالا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی انگیجڈ ان پازیٹیو ایکٹیویٹی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ گیٹنگ ریڈ آف دا سورس. یس, یعنی کہ جو آپ کا سورس ہے, مثلاً کہ ایک بندہ ہے, ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار تم پورن کہاں دیکھتے ہو, وہ کہتا ہے جی میں اپنے کمپیوٹر پہ دیکھتا ہوں. سو وی گیٹ ریڈ آف دا سورس اور وی ری اورینٹ دیٹ سورس. فار ایگزامپل لیپ ٹاپ اگر کمرے میں ہے تو بھیا اپنے فائدے کے لیے نا لیپ ٹاپ کو لیونگ روم میں لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. سو یو آر سٹنگ ان دی لیونگ روم, سو ناؤ obviously آپ کی فیملی ممبر گھوم پھر رہے ہیں, آپ کے لیے ایکسیس کرنا مشکل ہو جائے گا. یا اگر آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں جی میرا موبائل فون ہے, تو موبائل فون کے اوپر پھر آپ ٹائمر لگائیں, ایپ بلاکرز لگائیں, ڈفرینٹ چیزیں کریں جو کہ اس سورس کو چینج کریں, چینل کریں. تو یہ سیکنڈ چیز میں نے آپ کی اس سے نکالی. یار ویسے بہت بڑی بات ایک جو میرے ذہن میں آتی ہے, جو جتنے لوگوں کو میں نے اس سے نکلتے دیکھا ہے اس میں میں نے یہ بھی بڑا نوٹ کیا ہے کہ having a strong consciousness that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you and consciousness of sin, میرے خیال ہے یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں, اور یہ آتی ہیں اگر ایسا شخص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انگیج کر لے علم سیکھنے میں, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی گیدرنگ بھی اچھی ہو جائے گی. کہ علم مثال کے طور پہ قرآن کا کوئی حلقہ ہی وہ جوائن کر لیتا ہے, قرآن سمجھنے لگ جاتا ہے, دنیا کا مقصد سمجھنے لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو ہر وقت. یہ کانشیسنیس ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو انسان کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں. یا اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ ڈیلی ایک یوٹیوب کا لیکچر ہی دیکھ لے یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے. کیا میں ابھی انسان خود جو ہے نا, وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. The same guilt you were talking about after this activity. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک پرو ٹپ میں دے رہا ہوں. I have not, this is an exclusive tip. I have not given this tip to any person who's being counseled by me. اس کی کوئی پرائس ہے تو بتا دیں. No, this comes free. This comes at the cost of your, if you're willing to do it, so I'm giving it as a token of willingness. ٹھیک ہے. Whenever you are moving towards that, ایسا نہیں ہوتا کہ بس
وہی والی بات ہے, شیطان یہ نہیں کہتا آؤ جی ابھی زنا کرو, اور یہ آپ کی آنکھوں کا, آپ کے ہاتھوں کا, یا آپ کے دماغ کا, آپ کی عقل کا یہ زنا ہے, ایکسپٹ دس. تو شیطان یہ نہیں کہے گا آؤ زنا کرو. there are devil footsteps, آہستہ آہستہ. first you go, you see okay there is nobody, okay the favorable conditions are here, اور اس کے بعد then you type it and you any gadget جو بھی یوز کرتے ہو, اس کے بعد then you get a momentum, and after that guilt is there once you're done with your gratification and with your reward. Whenever you are moving towards this, any gadget, anything, آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے, یقین کریں آتا ہے, وہ جو خیال آتا نا اس وقت do one thing, go to a mirror, go to your phone, selfie mode on کریں, see yourself and ask yourself who you are. This is the best reality check. I have seen it. I've seen it for a lot more other things, but for this particularly a very beautiful reality check. آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے, آپ فوراً کہتے ہیں, آپ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں who you are, اور اس کے بعد آپ جو کر رہے ہوتے ہیں, جس اسٹیٹ میں آپ ہوتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا وہاں مثال کے طور پہ, میں کہتا ہوں کہ ناخن کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ناخن کھا رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں برا کام نہیں کر رہا, تو میرے خیال میں اسے پھر یہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ برا کام وہ کہتا ہے کسے, اور وہ والی ساری چیزیں جو ابھی ہم ڈیسینسٹائزیشن والی بات کر رہے ہیں کہ ڈیفائن کرنا اسے بہت ضروری ہے. اور جس وقت یہ ایک پرو ٹپ تھی کہ فیس یور سیلف, وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس, فیس یور سیلف, یو ول نو کہ یو آر ناٹ, یو آر ابو دیٹ, یو کین ڈو بیٹر. اور یہ سیلف اسٹیم کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ بندے کو الٹیمیٹلی, جو زیابی بھی بات کر رہے تھے, اور جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو یہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے نا, جو آپ کے دماغ کے اندر حدود ہوتی ہیں سویلائزیشن کی یا کسی چیز کے لیے سینسٹیوٹی کی, دے آل بلر آؤٹ. دس از واٹ آور میڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو. دے آر بلرنگ آؤٹ آل دا لائنز, آل دا باؤنڈریز, آل دا لمٹس. اینڈ جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی احساس نہیں ہے, آپ کے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہے, یو ڈونٹ کیئر. اٹس I frankly don't care والا attitude, or this attitude is a problem. Or when you have this attitude, trust me, you go to 1,000 psychiatrists, it is not going to help. You do 1,000 therapies, it is not going to help. If you're willing to do it, there are certain things. Dopamine rush کی بات ہو رہی تھی, ہارڈی ہارڈنگ کی کتاب ہے ڈوپامن فاسٹ کے نام سے, اور آپ وہ کتاب پڑھیں اور اس کے اندر آپ کو نیچرل ڈوپامن لینی ہے. اور ابھی میں پھر یہ مولوی موڈ سائڈ پہ رکھتا ہوں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, ڈائٹ کانشیس لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ بڑا بہترین ہے جی, ہمیں ساتھ ساتھ کچھ کھانا چاہیے, لیکن کچھ ٹائمز ایسے بھی ہونے چاہیے جدھر ہمیں کچھ نہیں کھانا چاہیے, کافی گیپ دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. آپ کا ڈوپامن فاسٹ بیسکلی یہی ہے, آپ کا ایک ڈی ٹاکس ہے, اور اس ڈی ٹاکس کے اندر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. آپ اپنی اسکرین سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے. یہ اسکرینز جتنا بڑا فتنہ ہے, یو ٹیکنگ آل آف دس ٹو یور بیڈ. جس بندے کو میں کاؤنسل کر رہا ہوتا ہوں, آئی ایکسپلسٹلی ٹیل ہم سم زیرو ٹالرنس رولس کہ بھائی یہ اگر ہوا تو وی آر ناٹ ویسٹنگ آر ٹائمس. Not you may fool yourself, but once an accountability partners kick in, there is no going back, اور ادھر سے جھوٹ نہیں ہوتا پھر. Either you are in or you are out. اور alhamdulillah I've seen people being successful on this track. الحمدللہ. اور اس کے اندر بہت سارا ہاتھ ان کی اس willingness کا ہے, اور اس کے بعد اس چیز کا ہے کہ اوکے میں اب ڈوپامن فاسٹ بھی کروں گا, اور کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ نے ہائکنگ پہ جانا, آپ جائیں, آپ جا کے کچھ بھی نہ کریں, آپ نے صرف اپنے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ لے جائیں کہ آپ نے ان 10 چیزوں کا, 10 بہت زیادہ, ان 5 چیزوں کا آ کے آپ نے اپنی ڈائری ایک بنا لیں, اور اس کے اندر 5 چیزیں اپنے موبائل میں آ کے واپس لکھ لیجئے گا. تسلی کر لیں, آپ کا موبائل نہیں آپ سے بچیدہ, اپنے موبائل میں اپنے گیجٹ میں آ کے لکھ لیجئے گا ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ نے اس انوائرمنٹ میں کبھی نہیں دیکھا. مثال کے طور پہ آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں, آپ نے ہائکنگ پہ جا کے کبھی بھی ایک کوے کی کائیں نہیں سنی, آبزرو نہیں کی آج سے پہلے, یہ ایک چیز لکھ لی. میک شیور اٹ ڈز ناٹ ریپیٹ. بیسٹ وے فار دا پرسن ہو وانٹس ٹو گیٹ ان ٹو دس ڈوپامن فاسٹ, اور یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. آپ کا ایک نیچرل کلاک ہوتا ہے,
آپ کے دماغ میں. اور نیچرل کلاک جس وقت آؤٹ آف فریکوینسی ہو جاتا ہے نا, تب آپ کے پرابلمز آتے ہیں سائیکولوجیکل, وچ از ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی. اچھا, مزے کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسٹنگ ایز اے سولوشن بتایا ٹو کنٹرول یور شہوت, یعنی کہ جو تم میں سے نہیں کر سکتا وہ فاسٹنگ کرے. اب جا کے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ابھی کہہ رہے ہیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں نہیں ریگولر فاسٹنگ ہونی چاہیے. تو the thing is کہ جو چیز 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ you know this is one of the ways to control your شہوت, کہ those of you who you should get married, ٹھیک ہے نا, شادی کر لو. اگر نہیں کر سکتے پھر پیارے بھائی روزہ رکھو, ٹھیک ہے نا, جو کہ بڑا ہیلپ فل چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور مجھے چیز ذہن میں آ رہی تھی آپ کی باتیں سن کے, وہ یہ کہ یو نو کبھی کبھار ہمیں نا شیطان کو بھی سمجھنا چاہیے نا, شیطان کیا ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے. بیکاز اب ذرا مولوی موڈ آن کریں نا واپس, وہ یہ کہ یعنی شیطان پلیز ود یو, اینڈ شیطان کا ایک ٹریپ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے اچھے کاموں کے لیے, کہتا ہے یار کل کر لینا. اب آپ کسی کو چیریٹی دینے جا رہے ہو نا, وہ کہتے ہیں یار ضروری ہے ابھی دینی ہے یار, ابھی رکھو پیسے یار, ابھی تو آئی ہے سیلری, رکھو یار, کل کر لینا یار, پرسوں کر لینا. تو پھر وہ کل کبھی آتا نہیں ہے. یا وہ آپ کو نا کبھی اور کوئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ کو اللہ اکبر آواز آ رہی ہے, کہتے یار ابھی اتنی جلدی کیا یار, ابھی جاؤ آرام سے وضو کرو, ریلیکس کرو, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لینا. آدھا گھنٹہ گزرتا کہتے یار 15 منٹ اور, اتنی بھی کیا جلدی, ابھی تو ٹائم ہے. تو وہ لٹرلی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پڑھا دیتا ہے, یا اس سے بھی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یو پلے دا گیم بیک with shaitan. This is what I'm saying, right? So shaitan آپ سے کہتا ہے کہ you know you need to indulge in porn right now. ٹھیک ہے, اسی وقت porn دیکھو جا کے. آپ کو نہیں یار میں کل دیکھ لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں, دیکھوں گا, یہ نہیں کہ نہیں دیکھوں گا, دیکھوں گا بھائی کیا ہو گیا, کل دیکھ لوں گا. پلے دا سیم گیم, اور کل کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جب کل آئے گا تو کہنا یار چلو کل دیکھ لیں گے. اگر وہ کہنا نہیں آج ہی کرنا ہے کچھ, چلو آج ہی کر لوں گا لیکن 6 گھنٹے بعد. So work with short term goals, because sometimes پتہ کیا ہوتا ہے, I personally find کہ جب آپ یہ long term goal دیتے ہو نا کہ now alhamdulillah I'm quitting porn for the rest of my life انشاءاللہ الرحمن, ٹھیک ہے, now اب وہ جو for the rest of my life ہے نا, اس پہ یعنی کرنا یہی چاہیے ویسے آپ اس کی بات. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, جس کا اتنا ایمان ابھی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے یار زندگی بھر تو نہیں دیکھے گا porn, زندگی بھر تو ایسے رہے گا, کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, you can never do it. پھر آپ کہتے ہیں ہاں یار I can never do it, and then you get involved into it. So what I'm saying is کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شارٹ ٹرم گول دیں, آپ اسی گیم واپس کھیلیں. آپ کے ابھی نہیں کروں گا, نہیں ابھی تو کرنا ہی نہیں, میں گھنٹے بعد کر لوں گا, اور گھنٹہ جب آئے اس ٹائم پھر چلو اگلے گھنٹے بعد کر لیں گے, اور پتہ کیا ہوگا اس ٹائم تک نا آپ کا وہ جو فرسٹریشن ہے نا وہ نکل جائے گی انشاءاللہ, it will become neutralized. بالکل. لیکن یہ ساری چیزیں بندہ تب کرتا ہے زیاد بھائی جب آپ کا کانشیس مائنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا کانشیس مائنڈ اسٹرانگ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وہ جو ایموشنل آپ کی ساری فیلنگ ہے وہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں پا رہے ہو, تو پھر ایک اور حل بھی ہے میرے پاس, ایک اور حل بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پھر یہ کہ اپنے جو فون کا جو وال پیپر ہے نا اس پہ آپ لکھ دیں اللہ, ٹھیک ہے, اپنے فون کا وال پیپر چینج, اپنے کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کا وال پیپر چینج کرنا, اس پہ اللہ کا نام لکھ دیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں, ٹھیک ہے, اپنا وال پیپر چینج کریں. جتنے لوگ سن رہے ہیں نا اسی وقت اپنا وال پیپر چینج کریں. آئی ڈونٹ کیئر یو ہیو ٹو ہمیں مینیمائز کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنی فون کا وال پیپر ابھی چینج کریں, کیونکہ پتہ کیا ہوگا جب آپ اپنے فون کو دوبارہ آن کریں گے نا اور سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا ہوگا, آپ کا ضمیر آپ کو نا کھا جائے گا اندر سے کہ یار اسی فون پہ تو نے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور تو اسی کے اوپر گن دیکھے گا بھی بیٹھ کے, تو آپ کبھی بھی نہیں, آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا, ایمان کی غیرت ہوگی, آپ کبھی نہیں چاہو گے کہ یار میں جس فون کے اوپر میں نے اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے اسی فون پہ میں وہ گند وہ ٹریش دیکھ رہا ہوں جو میرے ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے. اور ریمائنڈر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اٹ از اے ریمائنڈر. بلکہ یہ بھی لکھ لیں کہ اللہ از واچنگ یو, بلکہ جس طرح لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, ہمارے فون پہ یہ لکھا ہو تو کتنا فائدہ ہے. یا اپنے کمرے میں لکھ کے کمرے میں لگا دیں یار, جہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے, جہاں آپ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہاں سامنے لگا دیں, جو اس سے آپ کی ولنگنس بھی شو ہوگی. ویسے آپ کتنے بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ہیبٹ بننے کے لیے نا آپ کو منیمم 40 days چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اگر تو اس چیز میں انوالوڈ ہے نا تو پہلے تو اس جگہ سے باہر نہیں. یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ اگر ایک بندہ اس طرح کا ہے جس کی, اگر میں سادہ الفاظ میں بتاؤں, مت وج چکی ہے اور وہ نکلنا بھی چاہتا ہے, تو پھر بھائی کسی ایسے بندے کو ڈھونڈو جو تھوڑا سا آپ کی نسبت بہتر ہے, اور پھر اس کی مانو, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. وین ہی ڈائریکٹس یو, یو ڈو دس, سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اس کے اندر نا یہ جو ابھی آپ اپلیکیشنز اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں, there are certain things, there are certain blockers, there are certain filters available for the people, for the parents out there, کہ آپ اپنے بچوں کے کانٹینٹ کو سپروائز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں, they come with a cost obviously, but not at the cost of your children's life. اور بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک اور
शॉर्ट टर्म बड़े मजे का सोल्यूशन. अल्लाह हमारे मीडिया वाले मुजम्मिल भाई को बहुत जज़ाए खैर दे. एक एप्लीकेशन इन्होंने बताई थी, इट्स कॉल्ड करीम खात्मा. अच्छा. और इस एप्लीकेशन में क्या होता है, व्हेनेवर यू अनलॉक योर फोन यू कम अक्रॉस एन आया ऑफ कुरान विद ट्रांसलेशन. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इट एंड व्हेन यू कम अक्रॉस दिस आया और ये चीज, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कुछ भी इस तरह का होगा कि आप उसकी तरफ मजीद बढ़ पाएंगे. बल्कि एप्लीकेशन का बता दें, नख्तम नाम है ना इसका जी. हाँ, इसका नाम जो है जो लोग देख रहे हैं उसका नाम नख्तम है. अगर आप गूगल प्ले पे सर्च करें, सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, राइट? और हाँ, आईफोन के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है. नहीं क्या डिबेट शुरू हो जाएगी. अच्छा, टॉपिक ऑफ टॉपिक चले जाएंगे. एक तो ये चीज है, ये काफी हेल्पफुल चीज है. और दूसरा ना, द मोमेंट यू फील यू आर अप्रोचिंग इट, अगर ये जो पहले टिप्स दी हैं ये काम नहीं आती, at the very moment, if you are very weak, you cannot set a goal, अच्छा थोड़ी देर बाद भी नहीं और कुछ भी नहीं कर सकते, at that very moment change your surrounding. It's a challenge. Change your surrounding. जिस तरह आजकल वो challenges आपने देखे होते हैं ना, चेंज सराउंडिंग एक्सप्लेन करें. घर वालों में जाके बैठ जाओ. मैं बताता हूँ. You have 10 seconds. You should not be you should have a 360 look. अपने इर्द गिर्द देखना है और कोई चीज वो नहीं देखनी जिधर आप पहले थे, जैसे आप पहले थे, जिस पोजीशन में आप पहले थे. तो आपने अपना पोस्चर चेंज करना. इफ यू वर सिटिंग, स्टैंड अप. ओके. आपने अपनी 360 सराउंडिंग चेंज करनी है. ठीक है. दैट इज ओनली पॉसिबल. इसका ये मतलब कतई नहीं है. अब अगेन जिन लोगों ने चोर दरवाजे ढूंढने हैं ना, वो एक खाली कमरे से निकल, ये उस बंदे की बात हो रही है जो विलिंग है, जो विलिंग है, जो करना चाहते हैं. आपकी नजर अपने फोन में पड़े, आईफोन है बदल लो, एंड्रॉइड ले लो. एंड्रॉइड तोड़ दो उसको. चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज एवरीथिंग दैट यू सी. और उसके बाद आप जिस वक्त ये करते हैं ना, तो उसके बाद होता क्या कि आपके पूरे हालात, वाकयात, जज्बात बदल जाते हैं. और जब वो बदल जाते हैं ना, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइट इट. तो ये भी एक बहुत यूजफुल टिप है इन फाइटिंग दिस. वैसे मेरे ज़हन में ये भी आ रहा है कि एक मुसलमान पे जो अल्लाह ताला ने चीजें फर्ज की हैं, अगर मुसलमान उसको फॉलो करने लग जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आप देख लें कि सुबह सुबह मस्जिद जाना, फिर मस्जिद में बैठ के अज़कार करना, ये डोपामीन फास्ट है. मैं नमाज को मस्जिद में जाके पढ़ने को डोपामीन फास्ट ही कह रहा हूँ. जब आपका फोन आपके पास का हिस्सा है, बिल्कुल उसका हिस्सा है. अगर उस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद घंटा बैठ के अज़कार कर रहे हैं, फिर इशराक की नमाज पढ़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई बंदा फॉलो कर ले, अपने ऊपर लाजिम कर ले कि जब अजान होनी है तो मैंने नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है और 5 वक्त पढ़नी है इंशाल्लाह, ठीक है, और अज़कार करने हैं. मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सिर्फ नमाज 5 वक्त और वो भी मस्जिद में, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा स्टॉप होगा. बहुत खूबसूरत आपने बात की. मैंने आपको एक स्टार्ट में बात की थी, नन ऑफ द पर्सन आई काउंसल्ड was in true sense of discipline. मतलब रूटीन नहीं है. रूटीन ठीक हो जाए तो फिर बंदा डिसिप्लिन नहीं है. And what is a better option for a Muslim than praying 5 times if he wants to get in discipline? सही बात. This is the best thing. और आपके लिए बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाती है. जिस वक्त आप नमाज पढ़ते हैं ना, एक और चीज, you should know what you're saying. ये आपको बहुत रियलिटी चेक मिलता है. आपको एक दफा जब आप सूरह फातिहा की मिसाल है, जब आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहे होते हैं ना, तो यू नो कि ओके यार ये क्या चीज है. और समटाइम्स ना एक पत्थर होता है ना, उसके ऊपर भी पानी गिरता रहे ना, तो इट कास्ट्स इट्स वे, कि यार वो जगह बन जाती है. तो द पॉइंट इज कि आपको आहिस्ता 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 उन चीजों की तरफ जाना होता है. अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें भी प्रोग्राम के खात्मे की तरफ जाना है इंशाल्लाह. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी में जाना है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है. तो इंशाल्लाह मैं इन कंक्लूजन जो है ना, 1-2 बातें ऐड करना चाहता हूँ. वो ये कि एक तो ये कि अगर कोई बंदा, जिस तरह अभी आपने बात की ना, कि उस हालत में है कि दे आर ईगर टू इंगेज इन पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो उस टाइम पे ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से ही आपके ऊपर एक चीज आई हुई है कि आप उस वसवसे को हटाना चाहते हैं. दूसरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि देयर इज नो पावर, देयर इज नो माइट एक्सेप्ट द पावर दैट इज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो ये दोनों चीजें जो है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें इंशाल्लाह. दूसरी चीज ये कि गलती इंसान से होती है. इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड देयर इज अ रिलैप्स, हो सकता है रिलैप्स हो जाए, ठीक है, इंसान है,
تو نیور اسٹاپ گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی ایک دفعہ اگر غلطی ہو گئی, اب یہ نہیں کہ اب تو بس غلطی ہو گئی, آئی کین نیور گیٹ ریڈ آف دس ہیبٹ, یہ میرا فیوچر ہے, یہ میری ڈیسٹنی ہے, میں ساری عمر ہی رہوں گا. نہیں, دوبارہ توبہ اس کرو, گلٹ کو اسٹرانگ کرو. ہاں دوبارہ توبہ کرو, دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کے آؤ. 100 دفعہ ہوتا ہے 100 دفعہ توبہ کرو اور اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ. ایونچولی کیا ہوگا, گناہ آپ کا ہٹ جائے گا اور توبہ آپ کی برقرار رہے گی. ادروائز اگر آپ نے توبہ کرنے سے توبہ کر لی نا, پھر گناہ باقی رہے گا اور پھر آپ گناہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو گناہ ہی نہیں رہے گا. آپ کہیں یار یہ تو نارمل چیز ہے, دس از پارٹ آف مائی لائف اینڈ یو ول ایکسیپٹ اٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ always keep going back to Allah subhanahu wa ta'ala, keep going back to Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed Allah is ar-Rahman ar-Rahim, al-Ghafur al-Ghaffar, اللہ معاف کرنے والا. لیکن as long as you keep going back, توبہ کرنے سے توبہ نہیں کرنی.